السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہی لوگ ہیں جنہوں نے خرید لی گمراہی بدلے ہدایت کے۔ فما ربحت تجارتہم، تو نہ فائدہ مند ہوئی تجارت ان کی، وما کانوا مہتدین، اور نہ تھے وہ ہدایت پانے والے۔ اس آیت میں منافقین کا ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت ابن عباس، ابن مسعود اور بعض دیگر صحابہ رضوان اللہ علیہم سے مروی ہے کہ انہوں نے ہدایت چھوڑ کر گمراہی لے لی، کنہوں نے؟ منافقین نے۔ اور منافقین کے بارے میں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے ایمان کے بدلے کفر قبول کیا۔ منافقین کے بارے میں ہی مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایمان لائے پھر کافر ہو گئے۔ انہی منافقین کے متعلق قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہدایت پر گمراہی کو پسند کرتے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا قوم سمود کے بارے میں کہ باوجود اس کے کہ ہم نے قوم سمود کو ہدایت سے روشناس کر دیا، مگر پھر بھی انہوں نے اس رہنمائی کی جگہ اندھے پن کو پسند کیا۔ مطلب یہ ہوا کہ منافقین ہدایت سے ہٹ کر گمراہی پر آ گئے اور ہدایت کے بدلے گمراہی لے لی، گویا ہدایت کو بیچ کر گمراہی خرید لی۔ اب ایمان لا کر پھر کافر ہوئے، خواہ سرے سے ایمان ہی نصیب نہ ہوا۔ اور ان منافقین میں دو قسم کے لوگ تھے، اس لیے یہ لوگ ایمان لا کر پھر کافر ہو گئے، بس ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی۔ اور ایسے بھی منافق تھے جنہیں ایمان نصیب ہی نہ ہوا، بس نہ تو انہیں اس سودے میں فائدہ ہوا، نہ راہ ملی، بلکہ ہدایت سے نکل کر گمراہی میں ڈوب گئے۔ جماعت کے مضبوط قلعے سے نکل کر تنہائیوں کی تنگ جیل میں، امن کے وسیع میدان سے نکل کر خوف کی اندھیری کوٹری میں، اور سنت کی پاکیزہ گلشن سے نکل کر بدعت کے سنسان جنگل میں آ گئے۔ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، مثال ان کی جیسے ہے مثال اس کی جس نے جلائی آگ۔ فلما اضاءت ما حولہ ذہب اللہ بنورہم، پھر جب اس نے روشن کر دیا ماحول اس کا، لے گیا اللہ نور ان کا۔ وترکہم فی ظلمات لا یبصرون، اور اس نے چھوڑ دیا انہیں اندھیروں میں، نہیں وہ دیکھ پاتے۔ اس آیت میں شک، کفر اور نفاق کی بات کی گئی ہے۔ اور یہ کیا ہے؟ مثال کو عربی میں مثیل بھی کہتے ہیں، اس کی جمع مثال آتی ہے، جیسے قرآن میں ہے نا وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ، یعنی یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں جنہیں صرف عالم ہی سمجھتے ہیں۔ اس آیت شریف کا مطلب ہے کہ جو منافق گمراہی کو ہدایت کے بدلے اور اندھے پن کو بینائی کے بدلے خرید دیتے ہیں، ان کی مثال اس شخص جیسی ہے جس نے اندھیرے میں آگ جلائی، اس کے دائیں بائیں کی چیزیں اسے نظر آنے لگیں، اس کی پریشانی دور ہو گئی اور فاتح کی امید بنی۔ دفعتاً آگ بجھ گئی اور سخت اندھیرا چھا گیا، نہ تو نگاہ کام کر سکے، نہ راستہ معلوم ہو سکے، اور باوجود اس کے کہ وہ شخص خود بہرا ہو، کسی کی بات کو نہ سن سکتا ہو، گونگا ہو، کسی سے دریافت نہ کر سکتا ہو، اندھا ہو جو روشنی سے کام نہ چلا سکتا ہو، اب یہ بھلا کیسے راستہ سمجھ سکتا ہے؟ ٹھیک اسی طرح یہ منافق بھی ہیں، ہدایت چھوڑ کر راہ گم کر بیٹھے ہیں اور بھلائی چھوڑ کر برائی کی طرف چلتے ہیں۔ اس مثال سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ ان لوگوں نے ایمان قبول کر کے کفر کیا تھا، جیسا کہ قرآن کریم میں کئی جگہ پر ہمیں اس بات کا ثبوت ملتا ہے۔ امام راضی نے اپنی تفسیر میں سعدی رحمہ اللہ سے یہی چیز نقل کی اور پھر کہا ہے کہ یہ تشبیہ بہت ہی درست اور صحیح ہے، اس لیے کہ اولن تو ان منافقین کو نور ایمان حاصل ہوا، پھر ان کے نفاق کی وجہ سے وہ چھن گیا اور یہ حیرت میں رہ گئے، اور دین گم ہو جانے کی حیرت سے بڑی حیرت اور کیا ہوگی۔ امام ابن جریر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جن کی یہ مثال بیان کی گئی ہے، انہیں کسی وقت بھی ایمان نصیب ہی نہیں ہوا تھا، کیونکہ پہلے فرمان الہی گزر چکا ہے وما ہم بمؤمنین، کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ زبان سے اللہ تعالیٰ پر اور قیامت پر ایمان لانے کا اقرار کرتے ہیں، مگر حقیقتاً یہ ایماندار نہیں۔ در حقیقت اس آیت مبارکہ میں ان کے کفر و نفاق کے وقت کی خبر دی گئی ہے، اس سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ اس حالت کفر و نفاق سے پہلے کبھی انہیں ایمان حاصل ہی نہیں ہوا۔ ممکن ہے کہ ایمان لائے ہوں، پھر اس سے ہٹ گئے اور اب دلوں میں مہریں لگ گئی ہوں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ انہوں نے ایمان کے بعد کفر کیا، پھر ان کے دل ان پر اللہ نے مہر لگا دی، اب وہ کچھ نہیں سمجھتے۔ یہی وجہ ہے کہ اس مثال میں روشنی اور اندھیرے کا ذکر ہے، یعنی کلمہ ایمان کے ظاہر کرنے کی وجہ سے دنیا میں کچھ نور ہو گیا تھا، ان کی کفر کے چھپانے کی وجہ سے پھر آخرت کے اندھیروں نے گھیر لیا۔ ایک جماعت کی مثال شخص واحد سے اکثر دی جاتی ہے، عربی کا اسلوب ہے۔ قرآن پاک میں اور بھی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان کیا، اور آپ دیکھیں گے کہ وہ آپ کی طرف آنکھیں پھیر پھیر کر اس طرح دیکھتے ہیں جس طرح وہ شخص جو سکرات الموت میں ہو، ٹھیک۔ اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم سب کا پیدا کرنا اور مار ڈالنے کے بعد پھر زندہ کر دینا ایسا ہی ہے جیسے ایک جان کو دوبارہ زندہ کرنا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی بہت سی مثالیں ہیں جو کہ قرآن پاک میں دی ہیں۔ تو مثلہم کمثل الذی کا جو واقعہ ہے وہ ان واقعے کی مثال ہے جو آگ روشن کرے، یعنی آگ جلانے والا تو ایک ہے، لیکن مجموعی طور پر پوری جماعت اس سے محفوظ ہوتی ہے۔ جو اس کے
ساتھ ہے، اور اس قسم کا جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے یہ مثال دے کر واضح کر دیا ہے کہ منافقین کا معاملہ بھی اسی طرح تھا کہ جب نور اسلام آیا تو اس نے تمام چیزوں کو ان کے لیے صحیح غلط کو واضح کر دیا، لیکن ان کے نفاق نے اس نور کو بجھا دیا، اور یہ پہلے کی طرح کفر اور ضلالت کے اندھیروں میں پھنسے ہی رہ گئے۔ ٹھیک، تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ اندھیروں میں چھوڑ دینے سے مراد مرنے کے بعد عذاب پانا ہے۔ یہ لوگ حق کو دیکھ کر زبان سے اس کا اقرار کر اور ظلمت اور کفر سے نکل جاتے، لیکن پھر اپنے کفر و نفاق کی وجہ سے ہدایت اور حق پر قائم رہنا ان سے چھن جاتا۔ صدی رحمہ اللہ کا قول ہے کہ اندھیرے سے مراد ان کا نفاق ہے۔ حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ موت کے وقت منافقین کی بدعمالیاں اندھیروں کی طرح ان پر چھا جاتی ہیں، اور کسی بھلائی کی روشنی ان کے لیے باقی نہیں رہتی جس سے ان کی توحید کی تصدیق ہو۔ وہ بہرے ہیں، حق کے سننے سے، راہ راست کو دیکھنے سے اور سمجھنے سے ہدایت کی طرف لوٹ نہیں سکتے، نہ انہیں توبہ نصیب ہوتی ہے، نہ نصیحت حاصل ہوتی ہے۔ ٹھیک، سمم بہرے ہیں، بکمن گونگے ہیں، امیوں اندھے ہیں، فہم لا یرجعون بس وہ نہیں لوٹتے۔ ٹھیک ہے، بہرے گونگے اندھے اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ اپنے سامنے وحی الہی کو اترتے دیکھتے ہیں، صحابہ کرام کو دیکھتے تھے، حق کو دیکھتے تھے، سب کچھ دیکھنے کے بعد، پہچاننے کے بعد، اس کا اقرار کرنے کے بعد اسے انکار کر دیا۔ اس لیے ایسے لوگوں کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی۔ اب ان کے لیے لوٹنا اور اس چیز کو قبول کرنا ناممکن ہے، کیونکہ جان کر انجان بننے والا شخص انجان سے زیادہ گمراہ ہوتا ہے، تو ان کا ہدایت کی طرف لوٹنا ناممکن ہے۔ اوپر سے یہ من السماء فیہ، یہ جیسے زوردار بارش آسمان سے، اس میں ظلمات اندھیرے ہیں، ورعد اور گرج ہے، وبرقن اور بجلی ہے، یجعلون اصابعہم وہ ڈال لیتے ہیں انگلیاں اپنی فی آذانہم من الصواعق حذر الموت اپنے کانوں میں بجلی کے کڑاکوں سے بچنے کے لیے اور موت سے۔ اللہ محیط بالکافرین، اور اللہ گھیرنے والا ہے کافروں کو۔ ٹھیک ہے، یہ دوسری مثال ہے جو دوسرے قسم کے منافقین کے لیے بیان کی گئی ہے۔ یہ وہ قوم ہے جن پر کبھی حق ظاہر ہوتا، کبھی شک میں پڑ جاتے، تو شک کے وقت ان کی مثال برسات کی سی ہے۔ ٹھیک، صیب کے معنی ہوتے ہیں بارش کے، بعض نے بادل کے معنی میں بھی بیان کیا، لیکن زیادہ مشہور معنی عربی میں بارش ہے جو اندھیرے میں برسے۔ ظلمات سے مراد شک، کفر اور نفاق ہے، اور رات سے مراد یعنی گرج ہے جو اپنی خوفناک آواز سے دل دہلا دیتی ہے۔ یہی حال منافقین کا ہے، انہیں ہر وقت ڈر، خوف، گھبراہٹ اور پریشانی ہی رہتی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں ہر آواز کو اپنے اوپر ہی سمجھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ قرآن میں کئی جگہ فرماتے ہیں یہ منافقین اللہ کی قسمیں کھا کر کہتے ہیں وہ تم میں سے ہیں، دراصل وہ ڈرپوک لوگ ہیں، اگر وہ کوئی جائے پناہ یا راستہ پا لیں تو یقیناً اس میں سمٹ کر گھس جائے۔ بجلی کی مثال سے مراد وہ نور ایمان ہے جو ان کے دلوں میں کسی وقت چمک اٹھتا ہے، اس وقت وہ اپنی انگلیاں موت کے ڈر سے کانوں میں ڈال دیتے ہیں، لیکن ایسا کرنا انہیں کوئی نفع نہ دے گا، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کے ارادے کے ماتحت ہے، یہ بچ نہیں سکتے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ تمہیں لشکر کی جو فرعون اور سمود کی روایتیں ہیں وہ نہیں پہنچی، بے شک پہنچی تو ہیں، لیکن یہ کافر پھر بھی تکذیب ہی کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بھی انہیں ان کے پیچھے سے گھیر رہا ہے۔ بجلی کا آنکھوں کو اچک لے جانا اس کی قوت اور سختی کا اظہار ہے، اور منافقین کی بینائی کی کمزوری اور ضعیف ایمان ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ مطلب یہ ہے کہ قرآن کی مضبوط آیتیں ان منافقین کی جو ہے نا کہہ لیں کہ کلی طور پر آنکھیں کھولنا چاہتی ہیں، لیکن ان کے جو ہے اندر کا نفاق اس چیز کو قبول نہیں کرتا، لیکن قرآن پاک کی آیتیں ان کے چھپے ہوئے جو عیب ہے ان کو ظاہر کرتے ہیں اور اپنی نورانیت سے انہیں مبہوت کر دیں گی۔ جب ان پر اندھیرا ہو جاتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں، یعنی جب ایمان ان پر ظاہر ہو جاتا ہے تو ذرا روشن دل ہو کر جو ہے پیروی بھی کرنے لگتے ہیں، لیکن پھر جہاں شک و شبہ آیا، دل میں کدورت اور ظلمت بھر گئی، ٹھیک، تو کھڑے کے کھڑے رہ گئے۔ اس کا یہ مطلب یہ ہے کہ اسلام کو ذرا عروج ملا تو ان کے دل میں قدر اطمینان پیدا ہوا، لیکن جب اس کے خلاف نظر آیا یہ الٹے پیر کفر کی طرف لوٹنے لگے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو کنارے پر ٹھہر کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اگر بھلائی ملے تو مطمئن ہو جائیں اور اگر برائی پہنچے تو اسی وقت پھر جائیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ ان کا روشنی میں چلنا حق کو جان کر کلمہ اسلام پڑھنا ہے، اور اندھیرے میں ٹھہر جانا کفر کی طرف لوٹ جانا ہے۔ بہت سے مفسرین کی یہ رائے ہے اور زیادہ صحیح اور ظاہر بات بھی یہی ہے۔
روز قیامت بھی ان کا یہی حال رہے گا، جب لوگوں کو ان کے ایمان کے اندازے کے مطابق نور ملے گا، بعض کو کئی میلوں تک، بعض کو اس سے بھی زیادہ، کسی کو اس سے کم، یہاں تک کہ کسی کو اتنا کم نور ملے گا کہ کبھی روشن ہو اور کبھی اندھیرا۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو ذرا سے ذرا دور چلیں گے تو ٹھہر جائیں گے، پھر ذرا سا دور چلیں گے ان کو نور ملے گا، پھر بجھ جائے گا، اور بعض وہ بے نصیبی ہوں گے کہ ان کا نور بالکل ہی بجھ جائے گا۔ یہ پورے منافق ہوں گے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا، جس دن منافق مرد اور منافق عورتیں ایمان والوں کو پکاریں گے اور کہیں گے ذرا رکو، ہمیں بھی آ لینے دو تاکہ ہم بھی تمہارے نور سے فائدہ اٹھا لیں۔ تو کہا جائے گا کہ اپنے پیچھے لوٹ جاؤ، نور ڈھونڈ کر لاؤ، ٹھیک۔ اور چہروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعنی اس دن آپ دیکھیں گے کہ مومن مرد اور عورتوں کے آگے آگے اور دائیں جانب نور ہوگا، اور کہا جائے گا تم آج باغات کی خوشخبری میں ہو جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، اور فرمایا جس دن نہ رسوا کرے گا اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ ہوں گے، ان کا نور ان کے آگے اور دائیں ہوگا۔ وہ کہہ رہے ہوں گے اے ہمارے رب، ہمارے لیے ہمارا نور پورا کر اور ہمیں بخش، یقیناً ہر چیز پر تو قادر ہے۔ تو واضح ہے کہ اس چیز سے ہمیں واضح طور پر پتہ چل گیا۔ پھر حدیث نبوی بھی اس پر دلالت کرتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض مومنوں کو مدینہ سے لے کر عدن تک نور ملے گا، بعض کو اس سے کم، یہاں تک کہ بعض کو اتنا کم کہ صرف پاؤں رکھنے کی جگہ ہی روشن ہوگی۔ ابن جریر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ حدیث ابن جریر نے بیان کی ہے، اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایمان والوں کو ان کے اعمال کے مطابق نور ملے گا، بعض کو کھجور کے درخت جتنا، کسی کو قد آدم جتنا، کسی کو صرف اتنا ہی کہ اس کا انگوٹھا ہی روشن ہو، کبھی بجھ جاتا ہو کبھی روشن ہو جاتا ہو۔ یہ حدیث ابن ابی حاتم میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں انہیں نور ملے گا ان کے اعمال کے مطابق جس کی روشنی میں وہ پورے صراط سے گزریں گے۔ بعض لوگوں کا نور پہاڑ جتنا ہوگا، بعض کا کھجور جتنا، اور سب سے کم نور والا وہ ہوگا جس کا نور اس کے انگوٹھے پر ہوگا، کبھی چمک اٹھے گا اور کبھی بجھ جائے گا۔ یہ بھی ابن ابی حاتم میں حدیث موجود ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تمام اہل توحید کو قیامت کے دن نور ملے گا۔ جب منافقوں کا نور بجھ جائے گا تو معاہد ڈر کر کہیں گے ربنا اتمم لنا نورنا، یا رب ہمارے نور کو پورا کر دے۔ ضحاک بن مزاحم رحمہ اللہ کا بھی یہی قول ہے۔ ان حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ قیامت والے دن لوگ کئی قسم کے ہوں گے۔ خالص مومن وہ جن کا جو ہے آگے جا کر انشاءاللہ 4 آیتوں میں تذکرہ آئے گا، خالص کفار جن کا ذکر ان کے بعد آئے گا، اور منافق جن کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک تو خالص منافق جن کی مثال آگ کی روشنی سے دی گئی ہے، دوسرے وہ منافق شک اور تردد میں ہیں، کبھی تو ایمان چمک اٹھتا ہے کبھی بجھ جاتا ہے، ان کی مثال جو ہے بارش سے دی گئی ہے۔ یہ پہلی قسم کے منافق سے کچھ کم ہے۔ ٹھیک اسی طرح سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے مومن کی اور اس کے دل کی مثال نور سے دی ہے، اس منور چراغ سے دی ہے جو روشن فانوس میں ہو اور خود فانوس بھی چمکتے ہوئے تارے کی طرح ہوں۔ پس ایماندار کا ایک تو خود دل روشن، دوسرے خالص شریعت کی اسے امداد حاصل، پس روشنی ہی روشنی، نور ہی نور ہوتا ہے۔ اسی طرح دوسری جگہ کافروں کی مثال بھی بیان کی گئی ہے جو اپنی نادانی کی وجہ سے اپنے آپ کو کچھ سمجھتے ہیں اور حقیقت میں وہ کچھ نہیں ہوتے۔ تو فرمایا کہ کافروں کے اعمال کی مثال ریت کے چمکیلے ٹیلوں کی طرح ہے جنہیں پیاسا پانی سمجھتا ہے، یہاں تک کہ پاس آ کر دیکھتا ہے تو کچھ بھی نہیں پاتا۔ ایک اور جگہ پر ان جاہل کافروں کی مثال بیان کی گئی ہے جو جہل میں گرفتار ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سخت اور اندھیروں کے جو گہرے سمندر ہیں جو موجوں پر موجیں مار رہے ہیں، پھر ابر سے جو ہیں ڈھکے ہوئے ہیں اور اندھیروں پر اندھیرے چھائے ہوئے ہیں، ہاتھ نکالیں تو دیکھ بھی نہیں سکتے۔ حقیقت یہ ہے کہ جس کے لیے اللہ کی طرف سے نور نہ ہو اس کے پاس نور کہاں سے آئے گا۔ پس کفار کی بھی 2 قسمیں بیان کی گئی ہیں، ایک تو دوسروں کو کفر کی طرح بلانے والے، دوسرے ان کی تقلید کرنے والے، ٹھیک ہے۔ تو وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ علم، بعض وہ لوگ ہیں جو اللہ کے بارے میں بغیر علم کے جھگڑتے ہیں اور ہر سرکش شیطان کی پیروی کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بعض لوگ علم ہدایت اور روشن کتاب کے بغیر اللہ کے بارے میں لڑتے جھگڑتے ہیں۔ سورہ واقعہ کے شروع اور آخر میں اور سورۃ انسان میں مومنوں کی بھی 2 قسمیں بیان کی گئی ہیں، سابقین اور اصحاب یمین، یعنی مقربین، بارگاہ ربانی اور پرہیزگار نیکوکار لوگ۔ پس
ان جو ہے نا آیتوں سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ مومنوں کی دو جماعتیں ہیں، مقرب اور ابرار، اور کافروں کی بھی دو قسمیں ہیں، کفر کی طرف بلانے والے اور ان کی تقلید کرنے والے۔ منافقین کی بھی دو قسمیں ہیں، خالص اور پکے منافق، اور وہ منافق جن میں نفاق کی ایک آدھ شاخ ہے۔ صحیحین میں حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 خصلتیں ایسی ہیں جس میں یہ تینوں ہوں وہ پکا منافق ہے، اور جس میں ایک ہو اس میں نفاق کی ایک خصلت ہے، جب تک اسے نہ چھوڑے بات کرنے میں جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی کرنا، امانت میں خیانت کرنا۔ تو اس سے ثابت کیا ہوا کہ انسان کبھی نفاق کا کچھ حصہ اس میں آ جاتا ہے، خواہ وہ نفاق عملی ہو خواہ اعتقادی ہو، جیسے کہ آیات اور احادیث سے پتہ چلتا ہے۔ سلف کی ایک جماعت اور علماء کرام کا ایک گروہ، ان کا بھی یہی عقیدہ ہے، ٹھیک، اور آئندہ بھی ہم اس کو ڈسکس کریں گے۔ تو انشاءاللہ مسند احمد میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دل 4 قسم کے، ایک تو صاف دل ہے جو روشن چراغ کی طرح چمک رہا ہے، دوسرے وہ دل جو غلاف آلود ہے، تیسرے وہ دل جو الٹے ہیں، چوتھے وہ دل جو مخلوط ہے۔ پہلا دل مومن کا ہے جو پوری طرح نورانی ہے، دوسرا کافر کا ہے جس پر پردے پڑے ہوئے ہیں، تیسرا دل خالص منافقوں کا ہے جو جانتا ہے اور انکار کرتا ہے، چوتھا دل اس منافق ہے جس پر ایمان اور نفاق دونوں جمع۔ ایمان کی مثال اس سبزے کی طرح ہے جو پاکیزہ پانی سے بڑھا ہے، اور نفاق کی مثال اس پھوڑے کی طرح ہے جس میں پیپ اور خون بڑھتا ہی جاتا ہے، اب وہ مادہ بڑھ جائے وہ دوسرے پر غالب آ جاتا ہے۔ اس حدیث کی اسناد بہت ہی عمدہ ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ اگر اللہ چاہے تو ان کے کان اور آنکھیں برباد کر دے، یعنی کہ منافقین کے مطلب یہ ہے کہ جب انہوں نے حق کو جان کر اسے چھوڑ دیا تو اللہ ہر چیز پر قادر ہے، یعنی اگر اللہ چاہے تو عذاب اور سزا دے، چاہے تو معاف کر دے۔ یہاں قدرت کا بیان اس لیے کیا ہے کہ پہلے منافقین کو اپنے عذاب اپنے جبروت سے ڈرایا ہے اور کہہ دیا ہے کہ وہ انہیں گھیر لینے پر قادر ہے، اور ان کے کانوں کو بہرا کرنے اور آنکھوں کو اندھا کرنے پر قادر ہے۔ قدیر کے معنی قادر کے ہیں، جیسے علیم کے معنی عالم کے ہیں۔ امام ابن جریر فرماتے ہیں کہ یہ 2 مثالیں ایک ہی قسم کے منافقین کی ہیں، ٹھیک، یعنی خواہ یہ مثال بیان کرو خواہ مثال بیان کرنے کا اختیار ہے۔ قرطبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مثال دے کر واضح کر دیا ہے کہ جو منافق ہیں ان کے قول اور فعل میں اگر فرق ہے تو ایمان کے والوں کی بنسبت انجام میں بھی فرق ہے، ٹھیک۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔